لوگ یہ پوچھتے ہیں کربلا کے بعد کیا ہوا؟ میرے عزیزو، ان کے شہزادوں نے جب یہ بات کہی تھی امام علی مقام کے لیے کہ اب حسین ابن علی امام علی مقام کے بعد زندہ رہنے کا مطلب ہی کیا ہے، ان کے بعد تاریخ کیا ہے، ان کے بعد جینے کا مزہ کیا ہے؟ لیکن چونکہ اسلام یہاں تک پھیلا ہے، آیا ہے اب تک صحیح سلامت، تو تاریخ تو بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اگر زندگی باقی رہی تو کربلا کے بعد کے واقعات میں جمعہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا۔ لیکن مختصراً یہ ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک یہ اہل بیت نبوت کے خیموں پر حملہ کیا کوفیوں نے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو باندی بنا دیا گیا، قیدی بنایا گیا، اور بیڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کو بھی اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی لے جایا گیا۔ اور یہاں سے یہ قافلہ امام حسین کے سر کے ساتھ گیا تھا، حسین اعظم کا سر نیزے میں ڈال کر کے یہ لوگ کوفہ لے کر کے آئے تھے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد امام علی مقام کے سر کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا دمشق گیا تھا، ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں تک یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے، سچ کہا ہے شاعر نے، چن کر کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے، بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا، اس نے دیکھا، رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کے سر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے، فدا ہو گیا، کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، یہ امانت ہے، ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہیں۔ نہیں دیا، لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم، اس وقت جو چاندی کے سکے تھے، تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ، ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا۔ انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے۔ اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا، امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری چرچ میں رہنے والا راہب ہے، لایا، جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو، چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا۔ دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا، آنکھیں بھگوتا رہا۔ اس نے سوچا یہ کیسی قوم ہے جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، اس رسول کے بیٹے کو کاٹ کر کے لائی ہے۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے سر کو وہاں رکھا تھا، اونگ آئی، سو گیا، لیکن قسمت جاگ گئی، میرے آقا تشریف لائے۔ خواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے بچے کے چہرے سے تو نے دھول صاف کی، تیرے دل سے کفر و شرک کو میں صاف کرتا ہوں، پڑھ میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ عیسائی پادری میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھا، صبح اٹھا یا جیسی اس کی نیند کھلی دیکھا تو اس کی قسمت جاگ چکی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ایک تو حسین کا چہرہ دیکھا تھا اور خواب میں ان کے نانا کا بھی چہرہ دیکھ لیا، قسمت کیسی جاگی ہے، اسی کو میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھا، ایک ہی مثال رکھا۔ صبح تو اس نے سر واپس کر دیا، لیکن یہی تو ہم کہتے ہیں اے ظالموں، تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر اسلام کو اس طرح نہیں پھیلا سکے جس طرح کٹا ہوا سر بھی گرجا گھر میں جا کر ایمان پھیلا رہا ہے، اسلام کی دولت سے روشناس کر رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا کٹ جانا قتل ہو جانا، اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا کون ہارا، حقیقت تو بعد کے حالات بتاتے ہیں۔ کٹا ہوا سر بھی ابھی لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے، کٹا ہوا سر اب بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، حقیقت میں یہی تو فتح ہے، اور اسی کو آج ہم کربلا کے میدان میں جا کر دیکھتے ہیں۔ آج پوچھنا کسی سے، دمشق میں جا کر، ملک شام کا یہ کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے دمشق، جا کر پوچھنا یہاں کبھی یزید کا دربار لگتا تھا، یہاں خلافت ہاؤس ہوا کرتا تھا، یہاں بڑی عمارت تھی، وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے، ہمارے ساتھیوں نے کہا
کہ لوگ تمہیں پکڑ کر کے لے جائیں گے اور ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں پر یزید مر کر ختم ہوا، اس کی قبر محفوظ نہیں، لے جا کر کے تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں سڑن کی بدبو ایسی آتی ہے، دمشق والے اپنا پورا گاربیج، اپنا کچرا جہاں لا کر ڈم کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، جہاں کتے آج بھی پیشاب کرتے ہوں گے، اس جگہ پر یزید کے متعلق لوگ بتاتے ہیں یہاں ختم ہو گیا، یہاں اس کا دربار ختم ہوا۔ اور میرے عزیزو، اگر قسمت ساتھ دے تو ایک بار عراق کے شہر اس کربلا کے میدان میں بھی جانا، وہاں جا کر کے پوچھنا، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا اور یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، یہاں پر کوئی پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور رسول اللہ کے شہزادے کٹ کٹ کر کے گرے تھے، اس میدان میں ان کے ٹکڑے اڑائے گئے تھے۔ لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یہاں اب نہ میدان ہے، نہ بے آب و گیاہ کوئی میدان ہے، صحرا ہے، بلکہ کربلا کا میدان تو ایسی گھنی آبادی میں تبدیل ہے کہ اس آبادی کے بیچوں بیچ ایک عظیم قلعہ نظر آتا ہے جس کا گنبد سونے سے قلعی کیا ہوا، گنبد کے اوپر لال جھنڈا لہراتا ہوا لوگ لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے جس کو تو کہہ رہا تھا ہزار ٹکڑوں میں بدل گئے، یہ اس شہنشاہ کا دربار ہے۔ یہاں لوگ آج بھی چٹیوں میں اپنی حاجتیں لکھ لکھ کر کے لاتے ہیں اور روضہ حسین پر ڈال کر جاتے ہیں، وہ چٹیوں کا انبار دیکھو تو چھت تک لگ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا یزید کے دربار شاہی میں آج کوئی اپنی حاجت لے کر نہیں جاتا، اور کٹے ہوئے سر کے پاس بھی قیامت تک لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں۔ حسین میرے بچے بگڑ گئے، حسین میری اولاد نہیں ہوتی، حسین میرا بزنس نہیں چلتا، میرا کاروبار نہیں چلتا، حسین میرے فلاں بیمار ہے، ہر گھڑی اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے آج تک اگر رعایا اپنی حاجتیں لے کر جا رہی ہیں تو کسی مردہ کے پاس نہیں، زندہ شہنشاہ اعظم کے پاس لے جا رہی ہیں۔ اسی لیے فتح کا نام ہمیشہ حسین کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ سلام اس تربت حسین پر، مولا کریم آخری سانس تک ہمیں حسین اعظم کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ میرے عزیزوں، قسم دیتا ہوں تمہیں رب ذوالجلال کی، اور واسطہ دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کا، اور واسطہ دیتا ہوں شہیدان کربلا کا، زندگی میں چاہے کوئی کروڑوں کی دولت لے کر کے آئے اور ایک طرف حسین اعظم کی قربانیاں، تو تم اس دولت کو ٹھوکر مار دینا اور کہنا میرے جسم کے چھیترے اڑ جائیں لیکن میں حسین کا مشن چھوڑ کر تیری دولت کا کتا نہیں بن سکتا۔ اس عہد پر آج قائم رہو۔ دنیا آج خریدنے کے لیے آئے گی تمہارے پاس، آج خرید و فروخت جیسے پوری پوری پارٹیاں بک جاتی ہیں، گھوڑے نہیں استبل خریدے جاتے ہیں، اس طرح تمہاری بھی خریداری ہونے والی ہے۔ لوگ خرید کر کے تمہیں اپنا وزیر بنا لیں گے، اپنا کتا بنا کر گھمائیں گے۔